آج ہمارا جو شو ہے اس پہ ہم اسپیشلی سیکنڈ ہاف میں بات کریں گے خواتین کے حقوق کے حوالے سے کہ سب کو اویئرنیس اور گھریلو معاملات جو ہوتے ہیں ان میں ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ قانون جو ہے وہ کہاں پر اپلائی ہوتا ہے، کس طرح سے اپلائی ہوتا ہے، کس طرح سے اپنے حقوق کا استعمال کر سکتے ہیں. جی کیا کہیں گے؟ یہ خواتین کے حقوق میں پاکستان میں گزشتہ عشرے میں کافی کام ہوا ہے، بہت سارے بل پاس کیے گئے ہیں اور پاکستان میں ہم تو خواتین کو ایٹ پار سمجھتے ہیں، مردوں کی طرح برابر ہمارے ساتھ ہیں اور جو ان کا کنٹریبیوشن ہے ہر شعبے میں انہوں نے اپنا نام کریٹ کرا ہے، فائٹر ججز سے لے کے عدالتوں کے ججز اور ہر جگہ انہوں نے اپنا نام، اور ہمارے خواتین کسی بھی صورت میں دنیا اچھا خواتین کا نام تو میں نے اس لیے لیا کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں تو ان کو جاننا زیادہ ضروری، لیکن اس میں معاملات جو ہیں وہ فیملی کے آ جاتے ہیں، مطلب فیملی میں جو ہے وہ حضرات بھی آتے ہیں، وہ بھی کمزور ہوتے ہیں. کئی ہم حضرات ایسے ہوتے ہیں جو اپنے معاملات نہیں سمجھتے، بھائی بھائی کی آپس میں جو ہے وہ ناراضگی ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جائیداد کے معاملات ہوتے ہیں. سب پیچیدگیوں کو جاننے کے لیے آپ کو جو قانون کے مسائل ہیں ان کو جاننا ضروری کہ آپ کا قانون کہاں پر کس جگہ پر اپلائی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو قانون کے ذریعے حل کرنے کے بجائے ہمارا معاشرہ اور ہمارا کلچر یہ کہتا ہے کہ جیسے ایک نیٹڈ فیملی کا کانسیپٹ ہمیں شروع سے دیا گیا جب سے ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں. خواتین کو بھی اور مرد حضرات کو بھی آپس میں ان ایشوز کو بڑا کھلا دل لے کے چلنا ہوگا. یہ خاندانی مسائل کے جب بڑھتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہنیں باتیں کرنا چھوڑ دیتی ہیں، پھر چھوٹی نئی جنریشن جو آتی ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے، ان کی ایک علیحدہ آپ کی علیحدہ مسجد ہے. یہ سب چیزیں صرف ایک بنیاد پہ حل کی جا سکتی ہیں کہ اگر بڑے جو ہیں وہ فیملی وہ ایک عزم کر لیں. میں خاندان کا بڑا ہوں اس وقت، والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد بہت بڑا کھلا دل لے کے چلنا پڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے بہنوں کی بھائیوں کی اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہش کو کبھی دبانا بھی پڑتا ہے اور پھر وہ ساتھ گھر چلتا ہے. تو اس میں ضرورت قانونی پہلو کے بجائے ایک چیز تو یہی ہے نا کہ دیکھیں آپ کو بھی آپ بھی ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کے بھائی بھی سمجھتے ہیں، بہنیں بھی سمجھدار ہیں، سب بالکل 35 سال سے ساتھ میں. بالکل. تو بات یہ آتی ہے کہ یہ تو سمجھداری کی بات آگے جہاں پر آپ کو اپنے قانون کے بارے میں بھی معلوم ہے، ہر جگہ پر آپ جو ہے وہ سوچ رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کی بھی بات کر رہے ہیں جو اس کا قانون کے حوالے سے سوچ نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، نہیں میرا یہ حق ہے، مطلب اپنے حقوق کو خود بخود بنا بھی لیتے ہیں اور اپنا حق کو جتانے بھی لگتے ہیں. اس کی وجہ سے کیونکہ آپ جو ہے اوور آل ذرا سینیریو کو لے کر چلیں گے ذرا بتائیے گا. مہربانی. اصل بات ہے کہ ہم دن بدن اپنی جو گھریلو قدریں ہیں، ویلیوز، وہ کھوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے. ویلیوز جب ہم ایک دوسرے کا قدر نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے، تو پھر رنجشی گھروں میں جنم ہونے لگ رہی ہے. اگر کوئی باپ ہے، بچہ ہے، ماں ہے، فیملی ہے، ہر رشتہ اپنا قدر اور محبت اور خلوص چاہتا ہے. آج وہ ویلیوز کم ہوتی جا رہی ہیں اور فیملیز آہستہ آہستہ ٹوٹتی جا رہی ہے. جو گھر ساتھ جڑے ہوتے تھے، فیملیز جڑی ہوتی تھی، وہ ماحول سے کٹتے جا رہے ہیں. اس میں پھر جھگڑے بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی. ایک گھر میں خاتون ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے ٹی وی پہ، دوسرا سوشل میڈیا پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپس میں ان کی ہم آہنگی ختم ہوتی جا رہی ہے. پھر اس سے اختلافات بڑھ رہے ہیں. پھر ہمسائے کا گھر اگر کوئی دیکھتے ہیں، گاڑی دیکھتے ہیں، کپڑے دیکھتے ہیں، تو وہ ان کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہے. اسی خواہشات میں جھگڑے بھی جنم لے رہے ہیں، اختلافات بھی ہو رہے ہیں. تو اس سے معاشرے کا بگاڑ بھی ہو رہا ہے. اگر ایک گھر میں ایک ماں ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، بچی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، وہ اخلاقیات کے دائرے سکھانے چاہیے. وہ اخلاقیات، روایات، قدر وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور قانون تو بات کا بات ہے، مگر ہم گھر کے اندر ایک دائرہ، وہ بھی گھر کا ایک قانون ایک دائرہ ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی سسٹم تب تک نہیں جڑ سکتا جب تک ایک گھر سے بہتر قانون نہیں ہو سکتا. ہم لوگ کہیں گے جی ملک یا اسٹیٹ صرف قانون بنائے، کوئی حکومت بنائے، ایسا نہیں ہے ممکن. ممکن ہے کہ اپنے گھر سے شروع کریں. جب تک اپنے گھر کو ہم لوگ قانون کے دائرے میں نہیں لائیں گے، اس پہ اخلاقیات قدر نہیں جوڑیں گے، اپنے گھر کو اچھا، اگر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا پاکستان اپنا گھر چاہیے، جب تک اپنے گھر کو اچھا پاکستان یا اچھا گھر نہیں بنائیں گے تو تب تک بل تو بنتے رہیں گے، بل پہ کوئی عمل نہیں ہو سکے گا. ہمارے سامنے کئی دفعہ ایسے کیسز آتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن پہ ایسے کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، جب بالکل بات جو ہے وہ بالکل آپ کی جو ہے نا حد سے ہی گزر جاتی ہے، اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ اوہ کیا ہو گیا. کہیں پر جو ہے وہ کسی کی زندگی جو ہے اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں، کہیں جو ہے تشدد ہو رہا ہوتا ہے. اور کئی ایسے کیسز ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں
کہ جب وہ قانون کے ہاتھ میں دیے تو تشدد ہونا بھی لڑکیوں پہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، یا مرد حضرات پر بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا؟ جی دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ اگر قانون کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اس کو یا اس کی نظر میں دیکھتے ہیں تو لازم بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی سوسائٹی میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے، نہ صرف خواتین کے حقوق کے حوالے سے بلکہ ہر جرائم کے حوالے سے قوانین کا ہونا بڑا لازمی ہے۔ خواتین کے حوالے سے اسپیشلی 1400 سال پہلے ہی سورہ نساء کی صورت میں ایک بہترین قانون نافذ کر دیا گیا جو اسلام میں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خواتین کے حقوق کے حوالے سے وہ کلیئر ہیں۔ اس میں خواتین کو حقوق بھی ہیں، اس میں ان کے والد کی جائیداد میں ان کا حصہ بھی ہے، بھائی کے جائیداد میں حصہ ہے، تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں، ہر چیز 1400 سال سے کنٹینیو ہوتی آ رہی ہے، لیکن اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ ایک تو ہماری سوچ کا اس کے اوپر بڑا ایک عمل دخل ہے، پھر جو خاندانی روایات ہیں، جو زمانہ جاہلیت کی روایات ہیں، وہ آج تک کنٹینیو ہوتی آ رہی ہیں۔ خصوصاً سندھ میں یا پنجاب کے دیہات میں ایسے خاندان آج تک ہیں اور بڑے ویل آف خاندان ہیں جو آج تک اپنے خاندان کی عورتوں کو اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے ہیں، اور معیوب سمجھتے ہیں اس کو کہ اگر خاندان کی عورت کو ہم نے جائیداد میں حصہ لیا تو وہ جو غیر مرد جو اس سے شادی کرے گا وہ ہماری زمینوں کے آس پاس آ کے اپنی جاگیرداری آ کر کرے گا، تو وہ اس سوچ کو کبھی بھی وہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ بیٹوں سے تو نسل چلتی رہے لیکن خواتین جو ہیں ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، جو غیر قانونی بھی ہے اور غیر اسلامی بھی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ من حیث القوم علماء دین کو اس میں بڑا کردار ادا کرنا پڑے گا، اس میں سوسائٹی کے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو کردار ادا کرنا پڑے گا، اور پھر خود عورت کو، کیونکہ خود عورت جب تک کمپلین نہیں کرے گی، جب تک اپنے حقوق کے لیے سامنے نہیں آئے گی، تب تک زبردستی کوئی کسی کو اپنا حق نہیں دلا سکتا ہے کہ جی آپ کا کیا واسطہ، آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ ریاست اس طرح لوگوں کے اندرونی معاملات میں، گھریلو معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ عورت خود اپنے حقوق کے لیے نہ اٹھائے۔ اس کو جو ہے سمجھنا ضروری ہے کہ قانون کیا ہے، اور اس عورت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور آج کل تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیلی ویژن ہے، گھر گھر میں اخبارات ہیں، رسائل ہیں، ان کے ذریعے عورت کو یہ بتا دیا جانا چاہیے، بار بار بتانا چاہیے کہ آپ کے کیا حقوق ہیں، اسلام آپ کو کیا حقوق دیتا ہے، ملک کا قانون آپ کو کیا حقوق دیتا ہے، حقوق نسواں بل جو ابھی آیا ہے اس کے کیا ڈیٹیلز ہیں، یہ ان کو بتا دینا۔ اس کے بعد اگر وہ خود والنٹیئرلی نہیں کرنا چاہتی، مرد حضرات بھی بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں، تو گھریلو مسائل جو ہے خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کے بھی بہت ہوتے ہیں، اسپیشلی یہ جو جائیداد کے حوالے سے پرابلمز ہیں نا، سب سے زیادہ یہ جو ہے نا، ایک تو خاندانوں میں جو ہے لڑائیاں بھی لے کر آتی ہیں، پرابلمز بھی لاتے ہیں، اور یہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں ہر چیز ہمیں مکمل طور سے واضح طور پر بتا دی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تو قرآن کی تعلیم کو سمجھنا ضروری ہے، آپ وہ سمجھیں، اس پہ عمل کریں پھر، کیونکہ اس کے 100% جسے کہتے ہیں نا وہ تو آتھینٹک ہے، اس کو تو آپ کوئی ڈینائی ہی نہیں کر سکتے، وہ تعلیم تو سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے۔ پھر قانون کے حوالے سے ضرور سمجھے قانون ہے کیا، تاکہ قانون جب آپ کا کوئی پرابلم آئے تو آپ کو معلوم ہو کہ کہاں پر کون سا قانون اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ جب خبروں کی جانب آتے ہیں، سب سے پہلی خبر پڑھ دیتی ہوں۔ پاک افغان سرحدی مذاکرات پھر ناکام۔ جی یہ بڑا افسوس کا واقعہ ہے، ذرا سا بیک گراؤنڈ میں اس کو دوں کہ ہمارا چمن سے جو افغانستان کا بارڈر ملتا ہے وہاں پہ پاک افغان دوستی باب ہے، ایک دروازہ جہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور کوئی 16,000 لوگ ڈیلی ان اینڈ آؤٹ ہوتے ہیں، وہاں سے یہاں آتے ہیں، اس میں تاجر بھی ہیں، ٹریڈرز بھی ہیں، بیمار لوگ علاج کے لیے یہاں آتے ہیں، مزدور معاش کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ سب ہے۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ پاکستانی جھنڈے جو تھی اس کی افغانستان سائٹ پہ بے حرمتی کی گئی تھی، اور وہاں نعرے لگائے گئے تھے کوئی پاکستان کے خلاف، جس پہ ہمارے بارڈر سیکورٹی فورسز نے ایز اے پروٹیسٹ اس دروازے کو بند کر دیا، اور ہماری چمن کے قائدین نے جرگہ وغیرہ بٹھا کے بھی یہ طے کرا کہ اس سلسلے میں انہیں مذمت کرنی چاہیے اور کنڈیم بھی کیا گیا۔ اب سوال یہ کہ ہم پاکستان، جس کے نتیجے میں سینکڑوں کنٹینر ہیں جو سبزی اور پھلوں کے ہیں جو افغانستان سے پاکستان آتے ہیں، وہ 4 دن میں اب کھڑے ہیں، وہ خراب ہو گئے ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے۔ یہ پیریشیبل آئٹم ہوتے ہیں، اور یہ ریفریجریٹڈ کنٹینر اتنے زیادہ نہیں ہوتے، وہ عام طریقے سے کیونکہ فوراً آ جاتا ہے، بارڈر ملا ہوا ہے پاکستان میں، تو یہ بڑا ایک نقصان ہے۔ اور نیٹو سپلائی بھی رک گئی ہیں، جو امریکن اور جو نیٹوز کی فورسز افغانستان میں لڑ رہی ہیں ان کی سپلائی یہاں سے جاتی تھی، افغان پاکستان کا ٹرانزٹ معاہدہ ہے اس کے تحت۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان آہستہ آہستہ کھل کر آتا جا رہا ہے، اس کے چہرے پہ اس کی فیلنگ کا اظہار ہوتا جا رہا ہے، انڈیا کا انفلوئنس اس کے اوپر بڑا واضح نظر آتا جا رہا ہے۔ ہم نے 30 لاکھ افغانیوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا،
اور ان کو جو انہوں نے پاکستان میں آ کے جو پناہ گزیر ہیں ہم نے ان کو ابھی تک بالکل سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بدلے میں افغانستان کا یہ ایٹیٹیوڈ اس ملک کے ساتھ جو محسن ہے ان کی, میں سمجھتا ہوں نہایت افسوسناک ہے. اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے, ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے, کیونکہ جتنا ہم اچھا کر سکتے ہیں افغانستان کے ساتھ ہم نے کیا. اور ہمیں امید تھی کہ جو نئے اپنے افغان پریزیڈنٹ آئیں گے غنی صاحب, وہ ایک نیا پیغام لے کر آئیں گے, نئی سوچ کے ساتھ آئیں گے, پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں گے. لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی وہی بولی بولنے لگے جو اس سے پہلے کرزئی صاحب بولتے تھے. تو اب یہ ایک بہت ضروری ہے کہ ایک بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ, ہم نے انہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ کیا ہوا ہے, اس سے ہمیں بڑے نقصانات بھی ہوئے ہیں. وہ اسمگلنگ جو پاکستان میں ہوئی ہے وہ 70-80% افغان پاکستان بارڈر سے ہوتی ہے جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے. چائے کتنے ٹن, سینکڑوں ٹن یہاں پہ افغانستان کے لیے امپورٹ کی جاتی ہے, وہاں وہ یہ چائے پیتے ہی نہیں ہیں, وہ اس لیے کہ وہ چائے پھر دوبارہ پاکستان میں آ جاتی ہے. تو ہم نے بڑی ہیوی کاسٹ پے کی ہے افغانستان کو ٹرانزٹ روٹ بھی دے کے, اور افغانستانوں کو جو پناہ گزیر ہیں ان کو پاکستان میں ہم نے جگہیں دے کے, ان کی شادیاں ہوئی ہیں, بزنس کر رہے ہیں بالکل پاکستانی کی طرح. لیکن اس کے بدلے میں پرچم جلانا اس محسن کے جس نے آپ کو اپنا آغوش دی اور نعرے لگانا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی بالکل. اور ابھی بھی لاکھوں افغان یہاں پر موجود ہیں. اچھا, ابھی جو ابھی خالد صاحب نے بات کی جی, انڈین کانسلیٹ جو وہاں پر ہیں ان کو وہ چلا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کون کر رہا ہے چلانے میں؟ یہ بات تو وہ جس جگہ پر ہے وہ وہی جگہ پر, وہ ہے نا ماضی عذاب ہے یار اب چھین لے حافظہ میرا. کہ آج ہم جو کچھ بھی فصل آج ہم کاٹ رہے ہیں, یہ فصل اس وقت بوئی گئی تھی جب ہمارے کمانڈو جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک دم فیصلہ کر لیا کہ ہم نے افغانستان اور کی جو جنگ ہے, جو امریکہ کی جنگ تھی, اس میں ہم کود پڑے, ہم نے اپنے سرزمین کو استعمال کرنے دیا, ہم نے اپنے بیسز دیے. پھر اس کے نتیجے میں جب جنگ ہوئی, ایک طرف تو ہم نے لاجسٹکلی فائنینشلی لوز کیا, امن و امان کی صورتحال کو لوز کیا, ہم نے یہاں پہ بڑی قربانیاں دیں پاکستان کی عوام نے, پاکستان کی سرزمین نے. دوسری طرف لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کو ہم نے اپنے شہروں میں پناہ دی, جس کی وجہ سے ہماری اپنی اکانومی بھی ڈوبی اور ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے, کیونکہ ہمیں بڑی چیپ لیبر مل رہی تھی یہاں پہ, جو لوگ کام کر رہے تھے یہاں پہ, اور جو آلریڈی ہمارے پاکستانی لیبر تھے وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے. اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اعداد و شمار اداروں کے پاس موجود ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ایسے افغانیز ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں, جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں, جن کو POR کارڈ نہیں ہے جن کے پاس, اور وہ اس طرح کے ہیں جن کا کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں وہ پائے جائیں یا خودکش حملہ آور ہوں یا کبھی وہ پکڑے جائیں, ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا, کوئی فنگر پرنٹس نہیں. ایک سوال اسی کے حوالے سے, تو کیا ان کے لیے جو ہے کچھ کیا جا رہا ہے یا ان فیوچر کچھ ہوگا کہ ان کو جو ہے واپس بھیجا جائے, کیونکہ یہ تو پھر اللیگل یہاں رہ رہے ہیں؟ میں عرض کروں, جہاں تک میرا علم ہے, ایک تو اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن کی کمی ہے, پھر یہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے درمیان 17ویں ترمیم کے بعد جو ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ کون سا کام کس کا ہے, پولیس کس کی ہے, رجسٹریشن کون کرے گا, ایک ادارہ اپنا وزن دوسرے ادارے پہ ڈال دیتا ہے. میں نے قریب سے دیکھا ہے, ان اداروں کے پاس ایک تو مین پاور نہیں ہے, اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں لوگوں کو رجسٹر کر سکیں, ان کو نظر رکھ سکیں, ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں, اور پھر کوئی ایسا میکنزم بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آگے جا سکیں. لیکن دیئرز اے ول دیئرز اے وے, وہ چاہیں اگر تو سب کچھ ہو سکتا ہے. I think اعداد و شمار کے حوالے سے آپ نے کالم بھی لکھا تھا, کوئی آپ نے لکھا تھا اس کا کہ آج کا کالم جو ہے ویژن وہ تو 2025 پر ہے, اس سے پہلے جو ہے کہ اعداد و شمار جو ہے وہ ہونے چاہیے, تو اس سے کافی حد تک ڈیٹیل جو ہے وہ پھر سامنے بھی آ جائیں گی نا, سامنے آ سکتی ہیں. دیکھیں بات سنیں, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر انڈیا ضرور انوالو ہے, اس کے ثبوت ہیں, ہر چیز ہے, لیکن اگر افغانستان اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے یا انڈیا وہاں پہ انفلوئنس کرتا ہے یا دیگر ممالک انفلوئنس کر کے پاکستان کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہے ہیں, ایک بات تو کنفرم ہے کہ اگر افغانستان کی حکومت کو آزادانہ چھوڑ دیا جائے تو ان کے لیے سب سے بہترین آپشن پاکستان ہے.
جس طرح بیگ صاحب نے بھی کہا کہ ان کی ٹریڈ ہمارے ساتھ ہے, ان کے تمام وسائل ہمارے ساتھ ہیں, وہ ان کی ترقی کا جو راز ہے وہ پاکستان ہے, لینڈ روٹ ہمارا بالکل ہر چیز ہے. لیکن اگر وہ انفلوئنس میں آ کر اس طرح کی پالیسیز کر رہے ہیں تو کیا ہم کیوں خاموش ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. ہمیں بھی سخت ایکشن لینے چاہیے, ہمیں بھی ان کے جو پناہ گزیر یہاں موجود ہیں ہمارے ملک کے اوپر وزن ہے, اور جو ممالک چاہتے ہیں کہ وہ افغانی یہیں رہیں اور ہم ان کو پالتے رہیں یا ان کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں, ضرور حکومت کو فنڈز بھی ملتے ہیں, ان ممالک کو بھی اہم کردار ادا کرنا پڑے گا. میرا اشارہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف ہے, UN کی طرف ہے, کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین یہاں کسی نہ کسی معاہدے کے تحت بیٹھے رہیں, ابھی بھی 6 مہینے کی توسیع کر دی گئی ہے ان کے یہاں رہنے میں, تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک بہترین کردار ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ جو ہمارے پیٹریوٹ لوگ ہیں, جو محبی وطن لوگ ہیں, وہ اس ری ایکشن میں یہاں پہ جو موجود افغانی ہیں, بھلے وہ انوسنٹ افغانی ہوں, ان کو کوئی نقصان پہنچا دیں. دیکھیں اس بن ایجز اب تو کہ اگر افغانستان میں ترقی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اگر یہی چیز جو یہاں پر جو بات کر رہے ہیں کہ ادھر رہیں, تو وہاں پر اگر اسکولز, کالجز اور چیزوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں اس چیز پہ کیوں نہیں اقدام کیا جاتا؟ بہتری آئی ہے افغانستان میں, خود ان کے انفراسٹرکچر میں بہتری آئی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ریہیبلیٹیشن شروع ہو جانی چاہیے, یہ لوگ واپس جانے چاہیے. اگر نہیں جا رہے تو اس پہ دونوں ممالک کو بیٹھ کے سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا, ورنہ اس طرح کا واقعہ دیکھیں, ہم بحیثیت قوم, بحیثیت محب وطن پاکستانی, ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے بارڈر پر افغانستان کے اندر ہی بھلے کیوں نہ ہو, لیکن ہمارے پرچم کو کسی بھی جگہ اگر اس کی پرچم کی بے حرمتی ہوتی ہے تو پاکستانی قوم کبھی برداشت نہیں کرے گی. ہمارے فورسز نے پورے قوم کی ترجمانی کی ہے اور یہ بارڈر بند کیا ہے, لیکن اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ اس سے ہمارے تاجر برادری کو بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے. بہت سے لوگ سفر کر رہے ہیں, انسانیت کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن ہم اپنے پرچم کی قیمت پر یہ چیزیں کبھی برداشت نہیں کریں گے. بالکل نہیں. اچھا جی, اگلی خبر کی جانب آتی ہوں. پاک بھارت کشیدگی سے سارک کانفرنس غیر یقینی کا شکار. دیکھیں میں یہاں سے شروع کروں گا کہ دنیا میں اگر تجارت کا سب سے سکسیسفل ماڈل دیکھیں جو ٹیسٹڈ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, وہ علاقائی تجارت کا ہے. ریجنل ٹریڈ بڑھاتے ہیں, وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے, فروغ پاتی ہے. ہمارا ریجن اور دوسرے ریجن کو دیکھیں تو بہت دکھ ہوتا ہے. امریکہ کی جو ریجنل ٹریڈ ہے نافٹا کے نام سے, نارتھ امریکن بلاک کی 68% ٹریڈ آپس میں کرتے ہیں. یورپ کی, یورپین یونین کی 53% ٹریڈ آپس میں کرتے ہیں. آسیان ممالک کی 26% ٹریڈ آپس میں کرتے ہیں. ہماری سارک کی تجارت جو ہے وہ 5% بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ دو ممالک کے درمیان ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں, جس کی وجہ سے یہ علاقہ فروغ نہیں پا سکا, اس کی تجارت فروغ نہیں پا سکی. اور اس میں انڈیا کو زیادہ ہمیں بلیم کرنا پڑے گا, کیونکہ 2004 کو پہلے لاسٹ سارک کانفرنس ہوئی تھی اور 2016 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی تک ان کی طرف سے نہ کنفرمیشن آیا. جو وزراء کی کانفرنس پہلے ہوتی ہے اور پھر سربراہان کی کانفرنس ہوتی ہے, اس کے لیے انڈیا جو ہے کشمیر میں جو ہم نے ان کے ایشوز کو ٹیک اپ کرا ہے, ان کی زیادتیوں کو, ان کے ظلم کو, ان کے مظالم کو, اس کے اوپر وہاں پہ ایک فوڈ آف تھاٹ یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں جائیں, ہم شریک نہ کریں. اور یہ پہلے بہت بار ہو چکا ہے کہ جب بھی سارک کانفرنس کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں, وہ اس میں حصہ نہیں لیتے. اور ایک بڑا ملک یا دو بڑے ممالک جنہوں نے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ فیصلے وقت پہ نہیں ہو پا رہا ہے, اور جس وجہ سے سارک کا خطہ جو ہے وہ بری طرح جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے. اب اس بار بھی یہی ہوا ہے کہ جو کانفرنس ہونے والی ہے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آیا, نہ تردید آئی ہے نہ تصدیق آئی ہے. لیکن خبریں یہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں اس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ شاید ابسٹین کرے, اس میں شرکت نہ کرے. لیکن انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پورے خطے کا دار و مدار ہے, صرف ایک انڈیا کا یا پاکستان کا, یہ پورے سارک کے جو علاقہ ہے اس کو فروغ دینے. انہوں نے آپس میں ٹرانسپورٹیشن ایگریمنٹ کرنے ہیں, فری ٹریڈ کے ایگریمنٹ کرنے ہیں, بغیر ڈیوٹی کے ویزوز کے ایگریمنٹ انہوں نے کرنے ہیں ایک دوسرے کی ممالک میں آنے جانے. یہ سب چیزیں تعطل کا شکار ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ ہاف ہارٹیڈلی آپ کام کریں, دل سے آپ نہیں کر رہے. آتے ہیں میٹنگ میں فوٹو کھینچتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, لیکن مشرف اور اٹل واجپئی کے وقت میں یقیناً اس میں پیش رفت ہوئی تھی. اور آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ ہاتھ ملانے کا مشرف صاحب نے ہمت کر کے وہاں گئے تھے ہاتھ ملانے کے لیے. اور اٹل واجپئی بھی پھر پاکستان جب آئی تھی تو اس وقت ایک بڑی تیزی سے ہوئی تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ سارک کا خطہ بھی دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا دوسرے ممالک کی طرح. لیکن اس کے بعد مودی کے وقت میں تو یہ سب سے زیادہ جو ہے سرد خانے کا شکار ہے. اور مودی کے جو بیان آیا بلوچستان کے بارے میں
اس میں بھی ہمارے فارن آفس نے بھی اور حکومت پاکستان نے بھی بہت سختی سے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے کہ وہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جی ہم نے تو یہ کہا کہ انڈیا کی دخل اندازی افغانستان میں ہے اور افغانستان کے ذریعے یہ سب کچھ بلوچستان میں کرایا جا رہا ہے. اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ شاید خود ہم اپنا کرا رہے ہیں. تو جو زیب نہیں دیتا لیڈر کو, ہم پتہ ہے کہ ہمارا کتنا خون بہ رہا ہے, کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, کتنی جانیں ہمارے ان کا نقصان ہو رہا ہے, اور پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس امن امان قائم کرنے کے بجائے ہم اس میں کوئی وائلنس کو ہم مزید فروغ دیں. تو یہ ایک سنائل بات ہے, ایک ذہنی مریض کی یہ بات کہی ہوئی لگتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو کچھ وہ لوگ کرا رہے ہیں اس کو ہمارے سر تھوپ رہے ہیں. بہرحال ان سب باتوں کے علاوہ جو زیادہ امپورٹنٹ نازیہ وہ یہ ہے کہ ان کے عزائم خطرناک ہیں. یہ سمجھ لینا چاہیے آپ کو. یہ آپ کے ساتھ چاقو لیے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں, موقع لگے چاقو ماریں گے. لہٰذا ہم ایک قوم بن کے ان کا سامنا کرنا ہے. اور بلوچستان میں انشاءاللہ ہم امن مزید لائیں گے اور یہ لوگ ناکام ہوں گے, کیونکہ پاکستان سبز پرچم تمام صوبوں کا ایک ہے, ہماری جانیں اس کے اوپر حاضر ہیں. تو یہ لیکن بہرحال وقتی طور پہ یہ اس میں ڈسٹربنس لا رہے ہیں اور ایک تاثری دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں, جس کو ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جی نازیہ, افتخار بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہندوستان ہمیشہ اپنے ناپاک عزائم سے ساری دنیا کو بلیک میل کرتا رہا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے جو ہمسائے ملک ہیں وہ ترقی کریں. اس سے اسے کشمیر جو مقبوضہ کشمیر پہ بھی قبضہ جما رکھا ہے. بے گناہ نہتے کشمیروں کو مار رہے ہیں. کل بھی 4 بے گناہ کشمیروں کو مارا گیا. ایک کشمیری بے گناہ ینگ لڑکا ہے, اس کو آنسو گیس کا گولہ مار کے اس کو شہید کر دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں خود بخود انسانیت کی جب قتل ہوگا, انسانیت کا خون بہے گا, اچھا عمل نہیں ہے. اور خود اس طرح پہ وہ ڈرامے بھی کرتے ہیں, مگرمچھ کے آنسو بہا کے. سارک کی جب بھی کانفرنس ہوتی ہے تو وہ ان کے ڈرامے چلتے ہیں, این موقع پہ وہ آتے بھی ہیں, مگر وہ بلیک میلنگ وہ ساری دنیا کو بتانا کہ ہم بڑے مظلوم ہیں, مگر وہ مگرمچھ کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں آنسو بہا کے اپنے وہ ڈرامے بازی. اب ہندوستان کو, اس کی گورنمنٹ کو اپنی ڈرامے بازیاں بند کر کے مقبوضہ کشمیر کے جو بے گناہ کشمیری ہیں ان کا خون بہانا بھی بند کرنا چاہیے. اور سارک پہ کم سے کم ان کو ابھی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہمارا ٹریڈ ہے, جو لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں, فیملیاں ہیں, ان کو ویزے کی سہولتیں ایزی کرنی چاہیے, ٹریڈ کو ایزی کریں. جب تک یہ چیزیں نہیں کریں گے, ہمسائے آپس میں ملنا جلنا, اپنے اختلافات چھوڑ کے اچھے ہمسائے کی طرح نہیں رہیں گے. اور اب یہ ہمیں بھول جانا چاہیے. تو اگر ایک گھر تھا تو ظاہر بات ہے گھر اسے جنم لیتے ہیں, فیملی بڑھتی رہتی ہے, تو یہ اب ان کو سوچنا چاہیے. ابھی وہ خود پہ قابض نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جی ہم ایک فیملی بنے. تو ابھی ناممکن ہے, دنیا آگے بڑھ چکی ہے, ہم الگ ملک ہیں, وہ الگ ملک ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ ہمیں الگ ملک سمجھ کے اپنا ایک اچھا ہمسائی سمجھ کے تعلقات بڑھائے. جب تک سارک, جیسے مرزا بھائی نے کہا کہ ترقی اسی لیے کرا کہ وہ ٹریڈ نہیں بڑھ رہا, اور اسی وجہ سے ٹریڈ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ ان کو بھی سوچ کے سارک میں اس بار کم سے کم جو ہندوستان سرکار ہے وہ سنجیدہ ہو. پاکستان سرکار تو ہمیشہ سارک میں سنجیدہ رہی اور اہم پازیٹیو کردار ہمیشہ سارک میں پاکستان گورنمنٹ کا رہا ہے. بالکل بالکل. جی اچھا, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ پاکستان اور انڈیا کے معاملات, ہم اگر سارک کو پوری ممالک کو دیکھتے ہیں, اس میں جس طرح بیگ صاحب نے بھی کہا کہ ہماری ٹریڈ کا نہ ہونے کی وجہ دونوں ممالک میں کشیدگی اہم وجہ ہے. اور اس کا سبب جو ہے وہ دنیا کو ضرور دیکھنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے, اس دونوں ممالک میں قصور کس کا ہے, ایگریشن کس کی طرف سے ہے, آکیوپائی کون کر رہا ہے, سرزمین کے اوپر دہشت گردی کے ایلیمنٹس کس کے, کون زیادہ اس کو فروغ چڑھا رہا ہے. یہ پوری دنیا کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں, اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اوپر انڈیا آکیوپائی ہے. ہمارے جو کشمیر ہے, پاکستان گورن, وہ ایک آزاد ریاست ہے جس میں اپنے الیکشن ہوتے ہیں, لوگ اپنی حکومت خود سلیکٹ کرتے ہیں. وہاں پر وہ انڈین آکیوپائی ہے, انڈیا کی آرمی وہاں پہ ڈپلوائے ہے, اور زیادہ حد تک وہاں پہ تحریک آزادی کی جو ہے وہ موومنٹ چل رہی ہے, لیکن اس کو وہ ہمیشہ کریش کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور کشمیری نوجوانوں کو آئے دن وہ وہاں پہ ریاستی جبر کا نشانہ بنا رہے ہیں اور شہید کر رہے ہیں. دوسری جانب یہ بھی ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ پاکستان کا رویہ کیا رہا ہے شروع سے. پاکستان ہمیشہ خطے میں پرامن حل کی طرف بڑھا ہے. پاکستان نے ہمیشہ ٹریڈ کو فروغ دیا ہے. خاص طور پہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے,
اس کے وجہ سے ہمیں ہماری اپوزیشن نے یا کچھ نہ سمجھنے والے عناصر نے ہمیں مودی سرکار کا دوست اور انڈیا کا ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے القاب سے بھی سوشل میڈیا پہ نواز رہے ہیں. لیکن ہم وہ قیمت ضرور ادا کر رہے ہیں اپنی ذات کے اوپر, یہ الزامات ضرور لے رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں, ہماری حکومت چاہتی ہے, ہمارے وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ خطے میں پائیدار امن ہو اور جس سے خطے کی پورے ریجن کی ٹریڈ جو ہے اس میں اضافہ ہو اور اس میں ترقی آئے, جس سے پاکستان بھی ترقی کرے گا. اور وزیر اعظم نواز شریف اس بات کے خواہاں ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ خود انڈیا کا انٹرسٹ بھی پاکستان کا اور اس خطے کے ہر ملک کا انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ نہ صرف کشمیر کا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ حل ہو جائے, بلکہ دونوں ممالک کے درمیان جب ٹریڈ بڑھے گی تو پورے خطے میں ترقی ہوگی اس سے, اور خود انڈیا کے اندر بھی ترقی ہوگی, پاکستان کے اندر بھی ترقی ہوگی. دوسری جانب انڈیا کا جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیشہ ایگریسو رویہ رہا ہے, وہ ہمیشہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پہ رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ اس طرح کی باتیں کی ہیں جس سے ہمیشہ اعتماد, دونوں ممالک کے اعتماد پہ جو ہے وہ کمی آئی ہے اور اس پہ آگے بڑھنے کے مواقع ہمیں نہیں ملے ہیں. وہ خواہ بائیلیٹرل ڈائلاگ ہوں, وہ خارجہ سطح پر ڈائلاگ ہوں, وہ وزارت داخلہ سطح پر ڈائلاگ ہوں, ہمیشہ انڈیا کی طرف سے ایگریشن کا سامنا جو ہے وہ پاکستان نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ایگریشن ہوئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس تمام معاملات کو نہ صرف پاکستان اور انڈیا کی حکومتیں دیکھیں, بلکہ وہ ممالک جو ہمیشہ, ابھی بھی بان کی مون نے وزیر اعظم نواز شریف کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم اس معاملے کو دیکھیں گے. ہم خود چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے حوالے سے حل ہو, لیکن انڈیا اس بات کو نہیں چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو حل کرائے بغیر اگر امریکہ ان کو تعاون دیتا ہے ایٹامک حوالے سے, اگر دوسرے ممالک ان کو ٹریڈ کے حوالے سے تعاون دیتے ہیں, تو پاکستان کو ضرور اپنے فورن گراؤنڈز پہ اس جنگ کو لڑنا چاہیے کہ انڈیا کی ایک طرف یہ ایگریشن ہے, انڈیا ایک طرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بائی پاس کر رہا ہے, انڈیا ایک طرف کشمیر میں نہتے مظلوم نوجوانوں کو, ماؤں بہنوں کی بےحرمتی کر رہا ہے, دوسری جانب آپ لوگ اس سے ٹریڈ کر رہے ہیں, ایٹامک حوالے سے, ایٹامک انرجی کے حوالے سے ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مستقبل میں یہ چیزیں اچھی ثابت نہیں ہوں گی, ہمیں بھی اس پہ زور دینا چاہیے. بالکل جی. اچھا, میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ کے جو کالر میں لکھا اس کی طرف, لیکن ایک کالر ان سے بات کرنے کے بعد ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی اظہار صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی آپ سارے مہمانوں کو سلام. میں ذرا سا اختیار وحید صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی جی. ابھی میں ان کی باتیں سن رہا تھا سارا, تو ایک بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی اور اختیار بھائی اس پر روشنی ڈالیں کہ وہ ملک جو ہم کو ہر جگہ سے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہم اسی سے ٹریڈ کی بات کیوں کرتے ہیں, ہم اسی سے اچھے تعلقات کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں, جبکہ اب آپ کے پاس سی پیک کا اتنا بڑا منصوبہ آ گیا. آپ کا سارا فوکس جو ہے نا سی پیک پہ ہونا چاہیے, آپ کی اقتصادیات, آپ کی ہر چیز. جب آپ لوگ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل سی پیک پہ, تو پھر ہمیں مودی کے ساتھ دوستی کر کے کیا فائدہ, جو ہم کو ہر سرحد کی طرف سے, یعنی جو ہمارے دوست ممالک تھے ان کے ساتھ مل کے جتنا وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم یہ کہ نعرے لگائیں کہ جی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں ان لوگوں سے. ہم تو چاہتے ہیں, لیکن اگر دوسرا آدمی نہیں چاہتا ہے تو یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کو اینٹ کا جواب اینٹ سے دینے کے بجائے آپ اینٹ کا جواب پھول سے دیں گے, تو وہ پھول کی تیسی بھی کر دے گا اور آپ پھر سوچتے رہ جائیں گے کہ یار ہم نے کیا حاصل کیا. اوکے جی, جواب میں اس دیتے کا ہیں. کچھ جلدی سے جواب یہ دے دوں کہ یہی وجہ ہے کہ جب پچھلی دور حکومت میں ہم اپنے کاؤنٹر پارٹ سے مل کر آئے تھے, آنند شرما تھے ان کے کامرس منسٹر, اور سب چیز طے ہو گئی تھی کہ موسٹ فیوریٹ نیشن دینا انڈیا کو, بلکہ کیبنٹ تک میں ایجنڈے میں آ گیا تھا. ہم نے اپوز کیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ نہیں, اس اسٹیج پہ ہم کے ارادے اچھے نہیں ہیں, نہ دیا جائے. اور آج انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن, انتہائی پسندیدہ ملک کے درجہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا. ہمیں پتا ہے کہ ہمارا کون دشمن ہے کون دوست ہے, لیکن میرے بھائی بات, سی پیک تو ٹائم ٹیسٹڈ دوست کا تحفہ ہے, اس کو تو لے کے چلنا ہے, وہی پاکستان کی ڈسٹنی بدلے گا. امریکہ چہرہ بھی سامنے ہے اور امریکہ اور انڈیا کے نیکسس بھی سامنے آ رہا ہے, افغانستان کس طرح کے ٹول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. اس وقت ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ جو دوست ہے اور جو گیم چینجر پاکستان کے لیے ثابت ہوگا وہ سی پیک ہے. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, لیکن خطے کو سارک کا ایک خطہ ہے جس میں دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے, اس خطے کے آپ بھی ایک حصہ ہیں, ایک ملک ہے, اس سارک کے خطے کو فروغ دینا ہے. ہم نے, نہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. صرف سی پیک اور چائنا کے ساتھ دوستی کر کے دنیا میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا, خطے کو آپ نے لے کے چلنا ہے.
खत्ते में सही है, हमें इंडिया के साथ लेकिन आप इतने एक गहरे चीज- ताल्लुकात, हाँ। इतने अच्छे हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन बाकी ममालिक हैं जावेद खत्ते साहब, के एक जिनके चीज़ और साथ भी इसमें आती है कि हम जब देखते हैं कि ट्रेड की बात आए या हम अपने, क्योंकि जावेद हमारा मीडिया से ताल्लुक है, हमें मीडिया के बारे में ज़्यादा मालूमात होती है कि हमारा जितना भी काम है, एडवर्टाइजिंग का काम होता है, सब काम हमारा जो है वो इंडिया के पास ही जाता है और वहीं से आता है। तो हमारे लोग जो हैं वो खुद उनके पास काम नहीं रहता, बल्कि वो काम जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता ये है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों पे कंट्रोल करें, टिट फॉर टैट करें, उसमें कोई दुनिया में बुरा नहीं बोलेगा। अपने पहले उनके लोगों को, चैनल हाँ। हमारे यहाँ देखे जाते हैं, हमारे चैनल पे पाबंदी है, हमारा टेलीफोन वहाँ जाके थक से सीज हो जाता है और वो काम नहीं करता, रोमिंग वोमिंग उसकी सब खत्म हो जाती है। तो यकीनन हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है इन शोबों की, उनका काम है कि टिट फॉर टैट इसमें करें। और हम एक जो पाकिस्तान कौम जो है बड़ी बावकार कौम है, हमने नीचे लग के किसी के साथ ना तिजारत को बढ़ाना है ठीक है, ना लेकिन दोस्ती ये जो करना है। बात अभी यही वाली कर रहे हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को फिर रोका जा सकता है। नाजिया, असल में कि जो खिता है उसका अमन तो चाहिए, है, मगर मतलब एक तरह से तो कह रहे हैं पाकिस्तान ना कि- हिंदुस्तान में हाँ। हमारे असल में रिश्तेदारियां भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, फैमिलियां भी जुड़ी हुई हैं। सिर्फ अगर अपने हमसाई से ताल्लुकात हम लोग खराब कर देंगे तो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। ताल्लुकात ठीक बाकी है, बाकी चलिए ठीक ट्रेड है। करना जरूरी नहीं हम है। सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि देखिए बिजनेस की बात जब करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम ज्यादा बिजनेस दे रहे हैं, बिजनेस करने के लिए बनस्बत बहुत से सारे हमारे लिए ममालिक कोई हैं। बिजनेस आए। बिल्कुल है। अभी खुद अमेरिका ने कल एक 2-3 पे अच्छा कदम उठाया है कि बिजनेस के लिए वीजा फ्री कर दिया है, सिर्फ ऑनलाइन आपको एंट्री करनी है। पाकिस्तान को इसमें सबसे बड़ी पेशकदमी है, जो लोग अब अमेरिका जाना चाहें वो घूमने के लिए वो वीजा के पाबंद नहीं जी, रहेंगे, जी। जस्ट आपको ऑनलाइन आना है और अमेरिका आपका खुल गया है। ये सबसे बड़ा आपका ट्रेड पाकिस्तान में, इससे खुद मजीद हमें तरक्की मिलेगी। इंडिया जरूर नहीं है, जो भी ममालिक जैसे चाइना ने हमें सपोर्ट किए, खुद अब अमेरिका ने सपोर्ट किया ट्रेड के लिए, तो हिंदुस्तान से ताल्लुकात हमें नहीं बिगाड़ने, बाकी कारोबार और तो जो भी तरक्की हमें करनी है। दुनिया खुली हुई है, यूरोप खुला हुआ है पूरा, वहाँ पे रास्ते हमारे वैसे ही ज्यादा है। जैसे मिर्जा भाई ने पहले भी कहा कि सार्क में इतना हमारा वो बिजनेस और कारोबार ट्रेड नहीं हो रहा जितना हम लोग फोकस कर रहे हैं यूरोप में, वो ज्यादा वहाँ पे चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि पैसा भी वहाँ पे, इकोनॉमी हमें वहाँ से मिल रही है। और यूरोप इस वक्त हमें पसंदीदा ममालिक में पाकिस्तान को शामिल करता जा रहा है। और उन्होंने ये भी खुद कह दिया है कि पाकिस्तान ने जो दुश्मन अनासर से लड़के बहुत सारा नुकसान उठाया है, तो इस वजह से हमें वो अच्छा अभी मुल्क में समझ रहे हैं। ये पाकिस्तानी की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान को जो लोग बिल्कुल समझते हैं कि इसको दहशतगर्द हैं, जाहिल हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अभी अपने पसंदीदा ममालिक में उनको डाल रहे हैं और वीज़ा फ्री के मामला भी आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात की बात करें, झगड़े की बात नहीं करें, ट्रेड की बात अगर थोड़ा बहुत होता है नहीं, होना चाहिए। हम ट्रेड की, मेरा सवाल यही है, शायद मेरे सवाल का जवाब जो है वो मीडिया की बात करें तो मीडिया नहीं कि हमारी तरफ से जो है, क्योंकि मैं मीडिया से ताल्लुक है तो हमें मीडिया के बारे में ज्यादा मालूमात असल है में- कि हमारी तरफ से काम वहाँ पर ज्यादा जाता है, जबकि वो कभी वो भी कभी हमारे नहीं करते। खुद डायरेक्टर मैं हिंदुस्तान से, गया हूँ, हमारे खुद- जो है काम करने वालों से, एक्टर से उस तरह से काम नहीं बिल्कुल, इवन लेते, हम लोग ज्यादा मीडिया के तो लेते हैं। पाकिस्तान लोगों को पूछते नहीं। मैं खुद 14-15 बार हिंदुस्तान गया हूँ, पाकिस्तानी मीडिया के लोग जहाँ पे जाते हैं ना, मैं खुद बहुत सारे प्रोग्राम भी वहाँ किए, तो इतना हमें वो पूछते भी नहीं है, वो इस तरह रिस्पॉन्स नहीं देते। हम बड़े बड़े जो मीडिया के लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी यहाँ आके दावेदारी भी करते हैं। खुद यहाँ पे जो लाफ्टर चैलेंज में दूसरे सारे कॉमेडियन में बहुत सारे प्रोग्राम में खुद वहाँ मौजूद रहा हूँ, मगर वो रिस्पॉन्स नहीं है। जस्ट हम लोगों से वो काम लेते हैं, यूज करते हैं, फिर अपने बच्चे वहाँ लाके और छोटे छोटे और लोग लाके उन्हीं के फिर तस्लील कराते हैं। इस तरह के मामला आते हैं। जो जितने भी हमारे आर्टिस्ट भी गए तो उनको इतनी वो रिस्पांस नहीं दिया गया है। तो जो भी आप देखें, और खुद मेकअप है, बहुत सारी चीजें हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, हम लोग सिर्फ उनके नाम ले के पाकिस्तान की हमारी कंपनियां हैं, वो नाम के पीछे दौड़ रही है, को नाम चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जितने हमारे चैनल्स हैं, 1.25-2 के वो लोग देखते नहीं है। लोगों में शऊर चाहिए, वो भी अवेयरनेस एक दो चाहिए। चैनल्स हमारे नहीं, खुद उन्हीं के जब अपने ही हैं वो हम भी। मीडिया मतलब वो भी खुद उसी से वही लोग वो earn कर देख रहे रहे हैं। हैं। हमें सिर्फ अपनी पैमरा को खास करके चाहिए कि वो उससे जितनी भी चैनल्स चल रहे हैं हिंदुस्तान के, उसमें पाबंदी लगाते हैं। कि we are giving trade, actually पहले ट्रेड जो था वो एक हद तक ये होता था कि अब मीडिया ट्रेड भी, एक्चुअली मीडिया ट्रेड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पूरी पाकिस्तानी दुनिया बहुत में। सारे हाँ जी। प्राइवेट चैनल खुद उनके ड्रामे चला रहे हैं। इससे ज्यादा जाती क्या हो सकती है? इस पे तो कम से कम फौरी पाबंदी चाहिए। अपने ड्रामे नहीं बना रहे, खर्च नहीं कर रहे, और प्राइवेट चैनल उनके ही ड्रामे स्टार प्लस जी, और इसमें बाकी भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे ड्रामे जरा हमारे यहाँ पे एक्सपेंसिव हो रहे होते हैं, हर एक्सपेंसिव नहीं होते, सही प्राइस होती है उनकी, लेकिन वहाँ पर और सस्ता लेके, या फिर तो वहाँ के ड्रामे थोड़े महंगे हो जाए, कुछ टैक्सेस उन पर लगाएं कि अगर वहाँ से कुछ चीज़ आ रही है तो ऐसा टैक्स होना चाहिए कि वहाँ से एक्सपेंसिव चीज़ आए, ताकि हमारी ये एक दुनिया में यही चीज़ होती है कि आपकी अपनी चीज़ जो है वो सस्ती हो,
सस्ती हो, तो अब बाहर के इतने टैक्सेस लगा दे कि हमारी चीज सस्ती हो जाए, तो ऐसा क्यों नहीं कुछ होता कि वहाँ के मीडिया के लिए चीजें महंगी करने के लिए उन्होंने आपको याद होगा कि इससे पहले भी हम इस मौजू पे बात कर चुके थे, और क्योंकि फिर हमने अपने इंटर पार्टी जो इजलास होते हैं उसमें इस चीज़ को उठाया, और हमारी IT मिनिस्टर अनुशा रहमान साहिबा और हमारे वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं परवेज़ रशीद साहब, उनके गोश गुजार ये सारी चीज़ें हुई हैं, और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि अब इस पे पॉलिसी बनने जा रही है। और इंडिया के साथ हमारे जो जिस तरह के भी ड्रामे आ रहे हैं या इस तरह की फिल्में आ रही हैं, उस पे ना सिर्फ टैक्सेस भी होंगी, बल्कि इस तरह का पॉलिसी बन रही है कि दोनों ममालिक को बराबर फायदा हो। ऐसा ना हो कि किसी एक मुल्क को ट्रेड में ज़्यादा फायदा हो जाए और दूसरा मुल्क नुकसान में जाए। और ख़ास तौर पर उसके हवाले से जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसके हवाले से भी देखा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कंटेंट आना चाहिए जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ पे, हमारे पेट्रियाटिज्म पर असरअंदाज ना हो। तो ये सारी चीज़ें ज़ेर गौर है, उसके लिए कानून साजी भी हो रही है, और इंशाल्लाह अनकरीब आपको ये खुशखबरी मिलेगी। वेट करेंगे, मीडिया वाले तो ज़्यादा वेट कर रहे हैं, और फिर उस पर एक प्रोग्राम भी करेंगे। जी बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा जी, जो है अगली खबर की जाने भी आते हैं। अब आपसे वो डिस्कस करना था आपका जो कॉलम है उसके हवाले से। जी, आज एक बड़ा अहम कॉलम मैंने लिखा है, जंग अखबार में छपा है, विजन 2025। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मिनिस्टर फॉर प्लानिंग मनसूबाबंदी जो है हसन इकबाल साहब के साथ मिलके 2025 तक पाकिस्तानी माशत को कहाँ लेके जाना है, एक्सपोर्ट्स को कहाँ लेके जाना है, उसके ऊपर एक रोड मैप का ऐलान किया है, मुख्तलिफ हदायफ रखे हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक जुमला कहना है कि हम पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनाते हैं, हमारी पॉलिसीज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज़, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हम बहुत कमज़ोर हैं, हम बहुत पुअर हैं। लिहाजा मेरी वज़ीर साहब ने कल भी बल्कि बुलाया हुआ इस्लामाबाद में 2 बजे एक्सपोर्टर्स को उनके चेक रिफंड वगैरह के दे रहे हैं। तो ये एक दरख्वास्त है कि पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, हम प्रमोट भी करते हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत हो, 2025 का पाकिस्तान हो जिसमें हमारे बच्चे फ़ख्र से जो हैं दुनिया भर में ट्रैवल कर सकें, हमारी माशत इतनी स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन इसके साथ ही साथ पॉलिसी की कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए कि इसको इम्प्लीमेंटेशन यकीनी बनाया जाए, नहीं तो ये पॉलिसियाँ होती हैं। कोरिया आज जो गया है, पाकिस्तान का 5 साल मंसूबा था, तो कोरिया ने डॉक्टर महबूबुल हक ने बनाया था, हमारी वो फाइलों का नज़र हो गया था, कोरिया ने इस पर अमल करके आज कोरिया कहाँ पहुँच गया है। तो मेरी सिर्फ यही एक मैसेज है, और उसमें मैंने अपने पैगाम में जो अपना आर्टिकल आया है उसमें भी कॉलम में बहुत ज़ोर से इसमें जोर दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए, वो मैकेनिज्म इसके साथ नथी हो जुड़े, जब जाके ये विजन 2025 पाकिस्तान की इंशाल्लाह उनको हम हासिल कर सकेंगे। ठीक है जी, चाहे कॉलर है उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है, और देखिए मैं तो सुबह उठकर आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, और अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है जो मैंने देखा है इंडिया के ड्रामों के बारे में, तो मुझे तो बाकी हमेशा शिकायत रही है कि हमें तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करना चाहिए इंडियन ड्रामे और फिल्में पाकिस्तान में, इसलिए कि ना वो हमारे कल्चर की अक्कासी करते हैं, और हमारी जो नई जनरेशन है हमारी, उसके लिए भी ठीक नहीं है। हमारे अपने ड्रामे, PTV के ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, और हमें वही करने चाहिए और देखना चाहिए। बिल्कुल जी, कल्चरल वैल्यू हमारी अपनी पता चलती है। खूबसूरत लग रहा है, नई चीजें मुझे सामने नजर आ रही हूँ, क्या चीज है। थैंक यू। क्या चीज बड़ी नजर आ रही अच्छी बात की है कि PTV के ड्रामे, खुद PTV के ड्रामे से हिंदुस्तान सीखा है, उनका ड्रामा इंडिया में हमारे ड्रामे शाम के वक्त में मुझे बताया गया है कि रोड कई जगहों पे ट्रैफिक निहायत कम हो जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तानी ड्रामे जो उनके कोई चैनल्स हैं, कोई नाम बतला रहे थे जी का या किसी का, जिसमें दिखाए जाते हैं, लोग ग्लू होके बैठते हैं। तो हमारा अपना मटेरियल भी, और अब वो थक गए। कल्चरल वैल्यूज जो है, जहाँ पर आपने बड़ी अच्छी बात की थी, जहाँ पे कल्चरल वैल्यूज हो वो भी चीज़ें जो है वो दिखाना ज़रूरी होता है अपने ही मुल्क की। वो ज़्यादा जो है आपके जो आगे हमारी जनरेशन के हवाले से, हमारे अपने लोगों के हवाले से ज़्यादा उनको और हमारे लोगों को ज़्यादा काम मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे घरेलू फैमिलीज जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके हवाले से, क्या क्या कानून है इस हवाले से। आप हमें जो है कॉल ज़रूर कीजिएगा, हमारे साथ ही रहें।